صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان و زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے، جس کا ادا کرنا اس کے لیے واجب ہے۔ 2.5% مال کا نکالنا، یعنی 100 روپے پر 2.5 روپیہ۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے اس لیے صاحب نصاب پر فرض کی تاکہ وہ اپنے بھائیوں کا خیال کر سکے، رکھ سکے۔ جو مسکین مسلمان ہیں، فقیر مسلمان ہیں، شریعت کی روح سے وہ ایسے بندوں کی مدد کر سکے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر صاحب نصاب پر زکوٰۃ کو فرض کیا۔ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا چاہیے اور کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ ہم مختصراً بات کریں۔ زکوٰۃ اپنی اصل کو اور اپنی نسل کو نہیں دے سکتے۔ اصل ماں باپ کے ماں باپ اور نسل ہماری اولاد کی اولاد۔ فصل میں سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اب اسے یوں سمجھیں ہم آسانی کے ساتھ کہ اصل جو ہے ایک درخت ہے، درخت کی اصل جو ہے وہ اس کی جڑیں ہوتی ہیں، تو ہماری جو اصل ہے ہمارے ماں باپ کے ماں باپ وہ سمجھو جڑ ہے، اور اس درخت کا تنا ہم ہے، اور ہماری نسل جو ہے وہ اس کی ٹہنیاں ہیں، اور فصل جو ہے وہ اس پر جو پتے لگے ہوئے ہیں وہ اس کی فصل ہے۔ یعنی فصل کو زکوٰۃ دے سکتے، اصل اور نسل کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ماں باپ کے ماں باپ کو نہیں دے سکتے، اوپر چلے جائیں، اولاد کی اولاد کو نہیں دے سکتے، نیچے چلے جائیں۔ اس کے علاوہ ہمارے چچا، ہمارے ماموں، ہماری پھپھیاں، ہماری خالوائیں، جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان سب کو زکوٰۃ دے سکتے اگر یہ مسکین ہے شریعت کی روح سے، یعنی یہ نصاب والے نہیں ہے تو انہیں زکوٰۃ دے سکتے۔ زکوٰۃ سیدوں کو بھی نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے اس لیے کہ زکوٰۃ دینے والوں کے لیے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بڑی فضیلت بیان فرمائی، جو اپنی زکوٰۃ کو صحیح ادا کرتے ہیں، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے میں بخل کرتے ہیں یا چوری کرتے ہیں زکوٰۃ میں، تو ایسوں کے لیے بڑی وعید آئی ہے حدیث پاک میں کہ جو اپنے مال کا صحیح زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ میدان محشر میں یا تو ان کا مال جہنم میں گرم کر کے ان کے بدن پر لگایا جائے گا، اور ایک یہ ہے کہ گنجا سانپ ان پر مسلط کر دیا جائے گا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان و زکوٰۃ تو ہم اور آپ دیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ دینے کے بعد ہم نے اپنی زکوٰۃ ادا کر دی، لیکن اس کے بعد ہمارے کچھ احباب، کچھ دوست ایسے بھی ہیں کہ جو ہم سے کچھ مطالبہ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ یہ اللہ نے فرض کیا ہے تو ہمیں دینا ہی دینا ہے، تو زکوٰۃ جو یہ اللہ کی طرف سے فرض ہم پر ہے، یہ حقوق اللہ ہے اور ایک ہے حقوق العباد، یعنی ایک اللہ کا حق اور ایک بندوں کا حق۔ تو بندوں کے حق میں یہ ہم نے زکوٰۃ دے دی، یعنی اللہ کا حق جو تھا وہ ہم نے اس کی عطا کردہ توفیق سے ادا کر دیا۔ لیکن جو بندوں کے حق ہیں، کچھ بندے ایسے جو ہمارے سے بہت امیدیں لگائے رہتے ہیں، وہ ہم سے مطالبہ کرتے کچھ مدد کا یا کچھ ادار مال کا، تو ہمارا اور آپ کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم بالکل منع کر دیتے ہونے کے بعد بھی، تو یار اب کیا ہے کہ زکوٰۃ جو تھی وہ تو ہم نے دے دیا، اب تو کچھ بچا نہیں، تو اب ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں کہ ہم تمہیں دیں، حالانکہ رہتا بہت کچھ ہے لیکن ہم دینا نہیں چاہتے۔
کیونکہ ہم یہ سمجھتے زکوٰۃ ہم نے دے دی، ہم نے ثواب کما لیا، بلا شبہ ثواب نہیں دیا، لیکن جو بندوں کے ساتھ احسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ نیکی تو بہت جلدی قبول کرتا ہے۔ تو ادار آدمی کب مانگتا ہے؟ جب اسے اشد ضرورت ہوتی ہے، جب وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے، تب وہ کسی سے مطالبہ کرتا ہے کہ بھائی مجھے کچھ رقم ادار دو، یا تو قرضہ حسنہ یا پھر ایک مدت معیار، یعنی ایک معیار مدت کرتا ہے، معیار وہ نقدی کرتا ہے مدت کا کہ میں اتنے عرصے بعد تمہیں لوٹا دوں۔ لیکن ہم کیونکہ ایسی مدد کرنے کے ثواب اور اس کی فضیلت ہمیں پتہ نہیں، اس لیے ہم اس سے رگانی کی جائے۔ امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں ادار دینے والوں کے بارے میں کہ جو لوگ کسی کو کچھ رقم ادار دیتے ہیں، مثال کے طور پر وہ اس زمانے کی بات بتا دیں، لیکن ہم اس زمانے کی بات کریں کہ اگر کسی نے 100 روپے کسی کو ادار دیے تو وہ ادار جیسے اس نے اسے دیا، اللہ کریم اسے 100 روپیہ روز صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ ذرا سوچے، ہم روز 100 روپے صدقہ نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے کسی حاجت مند کو ادار دے کر اس کی مدد کی تو اللہ ہر روز جب تک وہ پیسہ لوٹا نہ دے، اللہ کریم 100 روپے صدقہ کرنے کا ثواب جس نے ادار اسے دیا ہے اپنے بھائی کو اسے ادا کرے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کریم مدد کرنے والوں کو بڑا پسند فرماتا ہے، اور در حقیقت جو نیکی اللہ سب سے جلدی قبول فرماتا ہے وہ یہی ہے مدد کرنا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے جان نثاروں کو ایک خاتون کا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک عورت بڑی بدنام زمانہ تھی، اچھے لوگ اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے اور دیکھتے بھی نہیں۔ ایسا ہوا کہ وہ اپنے کسی کام کی غرض سے دوسرے علاقے میں جا رہی تھی کہ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک کتا ایک کنویں کے قریب پڑا ہوا ہے، اس کی کیفیت یہ بتا رہی تھی کہ کتے کو شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے اور وہ زمین پر تڑپ رہا تھا۔ اس نے اس کے پاس جو بھی کپڑا تھا وہ کپڑا اس نے اپنے بدن سے جدا کیا اور اس کپڑے کو کنویں میں ڈالا، اور کنویں میں سے وہ کپڑے کو پانی جو لگا، پانی پھر وہ کپڑے کو اوپر کھینچا اور وہ پانی جو کپڑے میں لگا ہوا تھا اسے کتے کے منہ میں نچوڑ دیا، جس کی وجہ سے کتے کی جان میں جان آئی، اور کتے نے آسمان کی طرف اپنے چہرے کو کیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بدنام زمانہ عورت کی مغفرت فرما دی۔ تو یہ دیکھا ایک جانور کی مدد کرنے پر اللہ جب جنت عطا کر دیتا ہے، تو ایک مسلمان ایک مومن کو کہ اگر ہم اور آپ مدد کریں تو کیا اللہ ہمیں محروم رکھے گا؟ تو میں اپنے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جہاں ہم زکوٰۃ صدقات دیتے وہاں پر اپنے کوئی مسلمان بھائیوں کو ادار طریقے سے بھی مدد کریں، کیونکہ یہ مدد رائے گاہ نہیں جاتی۔ اللہ کریم اس مدد کے بدلے بڑے بڑے انعامات، اور سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ وہ اپنی خوشنودی عطا کرتا ہے اور جنت جیسی نعمت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرماتا۔ اللہ کریم ہم سب کو زکوٰۃ ادا کرنے والا اور اپنے مومن بھائیوں کی مدد کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔